یاد رکھیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں تو ویسے تو نہیں بھیج دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی خاص مقصد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک میزان قائم کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ میزان ایسا ہوگا کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک اس کی ڈنڈی ہوگی۔ جیسے دنیا میں ترازو ہوتا ہے تو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک اس کی ڈنڈی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے میزان قائم کریں گے۔ ایک آلہ رکھا جائے گا جس کے ذریعے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور اس کے دونوں پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی وسعت ہوگی۔ عرش کے دائیں جانب کا جو پلڑا ہے وہ نیک اعمال کے لیے خاص ہے، اور عرش کے بائیں جانب کا جو پلڑا ہے وہ برے اعمال کے لیے خاص ہے۔ جبرائیل اس میزان پر مقرر ہوں گے، چونکہ جبرائیل اللہ کی شریعت لے کر زمین پر آتے رہے ہیں، احکامات لے کر وہ زمین پر آئے ہیں۔ تو پھر جبرائیل کو اللہ تعالیٰ اس میزان کا نگران بنائے گا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ جو شریعت اللہ کی جانب سے میں اللہ کے بندوں کے لیے لے کر آیا تھا، اللہ کے ان بندوں نے اس شریعت پر کہاں تک عمل کیے۔ چنانچہ وہ اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے کہ میزان کا پلڑا کس جانب جھک رہا ہے، دائیں جانب جھک رہا ہے یا بائیں جانب جھک رہا ہے، اور پھر اسی طریقہ کار کے مطابق بندوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور ایک نیکی بڑھ جانے کی وجہ سے جنت کے فیصلے ہوں گے، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں آدمی کو اپنے رشتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، بچے سمجھتے ہیں میرے والدین ہیں۔ ان رشتوں کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کو نیکی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بھاگ دوڑ کیوں لگی ہوگی کہ کہیں کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو ان حالات کا دنیا میں تصور کرنا یہ خود احتسابی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس مقصد کو، اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا ہے، اور ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کہاں تک کیے ہیں۔ دنیا میں تو نیکیاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بڑی آسانی سے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، زمین اور آسمان کا درمیانی خلا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، یہ سارا خلا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اب اس سارے خلا میں کتنی نیکیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کو گن نہیں سکتا۔ گویا کہ لمحے کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بے شمار نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور کل قیامت والے دن اس نیکی کی قدر و قیمت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کوئی خاوند اپنی بیوی کو، کوئی بیوی اپنے خاوند کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ سارے حالات ہمارے ذہن میں رہیں، یہی خود احتسابی ہے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی۔